افتتاحی میچ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو بڑا ہدف دے دیا. کیویز کے سامنے دفاعی چیمپئن بے بس نظر آئے. پہلی میچ میں 2 سینچریاں بن گئیں. ول ینگ نے 107 رنز بنائے. ٹام لیتھم نے بھی 2 کیچ ڈراپ ہونے کا فائدہ اٹھا کر سینچری جڑ دی. چوتھی اور 5ویں وکٹ پر 100 رنز کی پارٹنرشپ. فخر زمان پہلے ہی اوور میں فیلڈنگ کرتے ہوئے زخمی ہوئے. کچھ اوورز بعد میدان میں واپس آ گئے. پاکستان کو جیت کے لیے پہاڑ عبور کرنا ہوگا. انتیس سال کا طویل انتظار ختم. پاکستان میں آئی سی سی میگا ایونٹ کا شاندار آغاز. دونوں ٹیمیں قومی ترانے کے لیے میدان میں اتری. آسمان پر پاک فضائیہ کے شیر دل اسکواڈن نے سبز ہلالی رنگ بکھیرتے ہوئے سلامی پیش کی. JF-17 تھنڈر اور F-16 کا شاندار فلائی پاسٹ. سابق کپتان سرفراز احمد چیمپئنز ٹرافی لے کر میدان میں آئے. صدر آصف علی زرداری بطور مہمان خصوصی تقریب میں شریک ہوئے. دونوں کپتانوں نے صدر زرداری سے مصافحہ بھی کیا. خاتون اول آصفہ بھٹو، چیئرمین PCB محسن نقوی بھی ساتھ تھے. انتظار ختم. چیمپئنز ٹرافی شروع. کرکٹ شائقین کی ایکسائٹمنٹ 7ویں آسمان پر. فینس کہتے ہیں ملک میں طویل عرصے بعد انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے. ٹرائی سیریز میں ہارے لیکن آج ضرور جیتیں گے. بابر اعظم بھی آج رنز بنائیں گے. 2017 میں سرفراز اس بار رضوان ٹرافی اٹھائیں گے. قومی ٹیم کو سپورٹ کرنے دیگر شہروں سے بھی شائقین کی کراچی آمد. تاریخ کو تو دہرا دے، اپنا جھنڈا لہرا دے. ICC چیمپئنز ٹرافی کا جوش. کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے. شاہد ہاشمی دیتے ہیں اندر کی خبر. پروگرام کی شان. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. عادی اور مصطفیٰ چودھری لاتے ہیں ہنسی کا طوفان. دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر. معاشی استحکام پوری ٹیم کی کوششوں سے ممکن ہوا. مزید محنت سے معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے. حکومت کی اولین ترجیح صنعت، زراعت، IT کے شعبے میں ترقی، روزگار کی فراہمی اور برآمدات میں اضافہ ہے. مقامی صنعت کو اس قابل بنائیں گے کہ برآمدات میں بین الاقوامی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکیں. وزیراعظم شہباز شریف کا اقتصادی مشاورتی کونسل سے خطاب. کہا خطے میں تجارت کے فروغ کی موجودہ استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. دور دراز علاقوں تک انٹرنیٹ کی فراہمی سے IT برآمدات، فری لانسرز کی تعداد میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں. ڈیجیٹل کرنسی ریگولیٹ کرنے سے متعلق مشاورت جاری ہے. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا برطانیہ کا سرکاری دورہ. تاریخی رائل ہارس گارڈ پریڈ گراؤنڈ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. آرمی چیف برطانیہ کی عسکری اور سول قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف سے ملاقات ہوگی. آرمی چیف رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں ریجنل کانفرنس میں شرکت کریں گے. آرمی چیف ابھرتے ہوئے ورلڈ آرڈر اور پاکستان کے فیوچر آؤٹ لک پر اظہار خیال کریں گے. فتنہ فساد کے حوالے سے آپ کے ذہن میں پہلا نام کس کا آتا ہے؟ بدتہذیبی اور بدتمیزی کا کلچر کس نے ایجاد کیا؟ جواب سب کو پتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا آج بھی میری کارکردگی پر کوئی بات نہیں کر سکتا. صبح سے شام تک میرا ایک ایک لمحہ عوام کی خدمت میں گزر رہا ہے. گوگی پنکی دور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کاروبار کیا جا رہا تھا. بانی PTI کی اہلیہ سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 27 فروری کو طلب کر لیا. جج نے ریمارکس دیا عدالت کے حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا. لا افسر آرڈر پر عمل درآمد یقینی بنوائیں. بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں رمضان سے پہلے بہت سی سیاسی جماعتیں ایک موقف پر اکٹھی نظر آئیں گی. وہ موقف قومی ہوگا. آپ 26ویں ترمیم منظور کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کالا دم قرار دیں. اعتزاز احسن کی وکیل لطیف کھوسا کے دلائل پر جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا یہ مسائل پارلیمنٹ کے حل کرنے والے ہیں.
کیا آپ نے آئینی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیا؟ لطیف کھوسا نے کہا پی ٹی آئی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ کا کام مخالفت کرنا تھا، اپنا کردار تو ادا کرتے۔ لطیف کھوسا نے کہا اسمبلی میں بولنے لگتا ہوں تو مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت، لطیف کھوسا کے دلائل مکمل، بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے دلائل کا آغاز کر دیا، سماعت کل تک ملتوی۔ ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا، مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو، کہا 2013 سے شروع ہونے والی ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج ہمیں آئی ایم ایف یا بیرونی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ کے پی ٹی کی زمینوں کی خرید و فروخت، سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پی ٹی آئی دور کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے بحری امور سینیٹر فیصل واڈا نے انکشاف کیا، کراچی پورٹ کی 40 ارب کی سرکاری زمین 5 ارب میں دے دی گئی۔ 500 ایکڑ اراضی کی مارکیٹ ویلیو 60 ارب سے زائد ہے۔ زمین کی الاٹمنٹ میں میگا سکینڈل ہے، سودے فوری روکے جائیں، زمین کی الاٹمنٹ ایس آئی ایف سی کی مشاورت سے کریں گے۔ ٹریفک حادثات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سیون میں میڈیا سے گفتگو، کہا تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، ٹریفک حادثات پر لوگ گرفتار ہوئے ہیں، حکومت ایکشن لے رہی ہے۔ کہا سیون کا روڈ این ایچ اے نے بنانا تھا جو بدقسمتی سے ابھی مکمل نہیں ہوا، قلندر کے سائے میں کھڑا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس سے ملاقات میں گفتگو، نائب وزیر اعظم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور کہا پاکستان آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے۔ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سعودی نائب وزیر خارجہ سے بھی ملاقات، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں مشرق وسطی، غزہ اور مغربی کنارے میں انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے غزہ کی فوری تعمیر نو اور 2 ریاستی حل میں پیش رفت کا بھی مطالبہ کیا۔ لندن میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا دوسرا دور، دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے سیکیورٹی خطرات پر تبادلہ خیال، افغانستان سے ابھرنے والے خطرات کا بین الاقوامی رپورٹس کے تناظر میں جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مذاکرات میں قانون کی عملداری اور ٹیرر فائنانسنگ سے نمٹنے کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کسی میں ہمت نہیں کہ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی 1 انچ زمین بھی لے سکے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بریڈ فورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا پاک فوج اور ایس آئی ایف سی معاشی استحکام میں ہم کردار ادا کر رہے ہیں، اوورسیز حقیقی سفیر ہیں، دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کرم میں معاملہ صرف زمین کا نہیں، فرقہ واریت کا عنصر بھی ہے، جس میں بین الاقوامی قوتیں ملوث ہیں جو اسلحہ اور بارود فراہم کر رہی ہیں، مگر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کوئی دہشت گرد نہیں بچے گا، کرم کی سڑکوں سمیت پورے علاقے کو محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیا ہے، 2 ارب روپے کے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں 7 افراد کو بس سے اتار کر قتل کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق 7 افراد فیصل آباد جانے والی بس میں سوار تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا، کہا ملک دشمن عناصر عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے امن دشمنوں کا بزدلانہ وار ناقابل برداشت ہے، سخت جواب دیا جائے گا۔ مصطفیٰ عامر قاتل کیس کی تحقیقات جاری، تفتیشی حکام کے مطابق ملزم ارمغان اپنی رہائش گاہ پر
غیر قانونی سافٹ ویئر ہاؤس اور کال سینٹر چلاتا تھا، غیر ملکی کلائنٹ سے کروڑوں ڈالر کا فراڈ کیا، ڈیجیٹل کرنسی کی ہیر پھیر کے لیے درجنوں اکاؤنٹس بنا رکھے تھے، گرفتاری سے پہلے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ملزم ارمغان نے 4 گھنٹے تک پولیس سے مقابلہ کیا۔ ارمغان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ونڈش کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار برہمی، انتظامیہ کو مانیٹرنگ اور خلاف ورزی پر جرمانے کی ہدایت، کہا شادیوں میں ونڈش کی خلاف ورزی استطاعت نہ رکھنے والے والدین پر بوجھ بنتا ہے، شادیوں میں ایک سے زیادہ ڈش کے منفی سماجی اثرات سامنے آتے ہیں، ونڈش کی خلاف ورزی پر متعلقہ ڈپٹی کمشنر ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ مریم نواز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے 2 صوبوں کی حکومتیں پریشان ہیں، مخالفین حسد کی اینک اتاریں اور پنجاب کے اچھے منصوبوں کی تعریف کریں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز نوجوانوں کی پسندیدہ لیڈر بن گئی ہیں، بانی پی ٹی آئی مریم نواز سے متعلق اخلاق سے گری گفتگو کرتے تھے، اب یہ کام علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف نے شروع کر دیا ہے۔ کراچی میں ہونے والی مشترکہ بحری مشق افعال ساحل کا اختتام، پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز نے مشقوں میں حصہ لیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشق میں آر پی جی، مشین گن فائرنگ اور کلوز کوارٹرز کمبیٹ کے تربیتی آپریشنز کیے گئے، پریکٹیکل ریپیلنگ، ہاسٹیج ریسکیو اور وی بی ایس ایس کے جدید طریقہ کار کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشترکہ مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان ہم آہنگی اور حکمت عملی کی مہارت کو فروغ دینا تھا۔ مسئلہ کشمیر صرف سیاسی اور سفارتی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا، پاکستان کو کشمیر کا مقدمہ بین الاقوامی عدالت لے جانا چاہیے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں بھارت اپنے دہشت گرد کلبھوشن کا کیس آئی سی جے لے جایا جا سکتا ہے تو پاکستان یاسین ملک کا کیس بین الاقوامی عدالت انصاف کیوں نہیں لے جاتا؟ امریکہ نے افغان آباد کاری کا دفتر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مختلف ملکوں میں اسپیشل امیگریشن ویزے کے منتظر 2 لاکھ افغانوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند ہو گئے۔ سیکیورٹی کلیئرنس حاصل کرنے والے 40,000 افغان قطر سے امریکہ روانگی کے لیے تیار تھے۔ تقریباً 1 لاکھ افغان پاکستان میں امریکہ روانگی کے منتظر ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 20 امیگریشن ججوں کو برطرف کر دیا۔ 37 لاکھ امیگریشن کیسز مزید تاخیر کا شکار ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا منصوبہ نامنظور، غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے میں 2 ریاستی حل شامل ہونا چاہیے، اماراتی صدر نے امریکی وزیر خارجہ پر واضح کر دیا۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے مارکو روبیو سے ابوظہبی میں ملاقات کی، صدر یو اے ای نے کہا غزہ تنازع کا دیر پا حل نکالا جائے۔ اور سہون میں حضرت لال شہباز قلندر کے 773ویں عرس کا تیسرا روز، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی شرکت، سندھ میں عام تعطیل، تعلیمی ادارے بند۔